نمبر 8، اسی کے ساتھ ہم مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت کے تحفظ کا سب سے بہتر طریقہ، غور کیجئے گا، یہ پورے اس اعلامیے کا ماحصل ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اسی کے ساتھ ہم مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت کے تحفظ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل پیرا ہوں۔ صرف غیروں سے احتجاج اور شکوہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ شریعت اسلامی میں عورتوں کو سب سے زیادہ انصاف دیا گیا ہے تو ہمیں اس دعوے کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ نکاح اور طلاق کے سلسلے میں ہمارے اندر ایسی رسومات داخل ہو گئی ہیں جو شریعت اسلامی کے احکام کے بالکل خلاف ہیں۔ ہمیں ان رسومات کے خلاف جہاد کرنا ہوگا اور عورتوں کو اسلام کی روح سے نہ صرف مساویانہ بلکہ ان کی عزت و حرمت کے مطابق معاملہ کرنے کے لیے تحریک چلانی ہوگی۔ اس کے بغیر غیروں کو مداخلت سے روکا نہیں جا سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ نکاح نامے میں شریعت کی روشنی میں ایسی شرائط شامل کریں جو نزاع کو دور کرنے کے لیے محکمہ شرعیہ کی طرف رجوع میں معاون بنے اور لوگوں کو عدالتوں کے چکر کاٹنے سے بچایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ غور کیجئے گا، اسی کے ساتھ یہ اجلاس ایک مجلس کی 3 طلاق کے عمل کی سخت مذمت کرتا ہے اور مسلمانوں کے ہر طبقے سے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ اس غلط طریقے طلاق کے سد باب کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری طرح شریعت کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں 2 باتیں کہہ کر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ وہ اعلامیہ ہے، ڈکلیریشن ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اس اعلامیہ میں 2 پہلو، بہت سارے پہلوؤں کو، تقریباً سارے پہلوؤں کو کے احاطے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، وہ ہے آپس کا اتحاد۔ آج اس اسٹیج پر ملت اسلامیہ کے مختلف طبقے، مختلف نظریات، افکار، مسلک رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور یہ موجودگی ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کی خبر ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء ہند، قومی اتحاد، مسلکی اتحاد، انجمن خدام خواجگان۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس صرف زبانی طور پر تاریخی نہیں بلکہ حقیقی طور پر تاریخی اور تاریخ ساز بن گیا ہے۔ یہاں صرف مسلمانوں کے مختلف مسالک نہیں بلکہ ہندوستان میں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں، اور ان کی موجودگی، یہ ساری موجودگی اور یہ اسٹیج، کتنی مشکلوں سے ہم یہاں تک پہنچے۔ مہینوں سے تیاری چل رہی تھی اور ایک وقت ایسا آیا کہ خبر مل گئی کہ اجلاس کی پرمیشن رد کی جاتی ہے۔ 15 دن صبح میں اور شام میں ساتھیوں کی جوتیاں گھس گئیں ایڈمنسٹریشن کے چکر کاٹتے کاٹتے۔ کوئی کہتا تھا اب کیا ہوگا، اخباروں میں خبر نکال دی، ہمیں بعد میں اطلاع دی، خبر پہلے نکال دی، پرمیشن ملتوی کر دی گئی ہے، مؤخر کر دی گئی ہے، رد کر دی گئی۔ الگ الگ علاقوں سے ساتھی پوچھتے تھے اب کیا ہوگا، کوئی کہتا تھا کر دینا چاہیے،
کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. میں نے دوستوں سے کہا یاد کرو وہ زمانہ جب بھارت آزاد نہیں ہوا تھا، ہم غلام تھے، تو کوئی اجلاس ایسا نہیں ہوتا تھا جو سرکار کی مرضی اور پرمیشن سے ہوتا ہو. ضرورت پڑے گی ہم مانگیں گے، پرمیشن مانگیں گے، مانگتے رہیں گے. آزادی کے بعد 70 سال میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ پرمیشن کے بغیر اجلاس کرنے کی ضرورت پڑی ہو. ہم شکر گزار ہیں راجستھان کی سرکار کے اور ضلع انتظامیہ کے کہ انہوں نے مسئلے کی سنگینی کا احساس کیا، اس جماعت کے وقار کا، اس جماعت کی تاریخ اور اتہاس کا خیال کیا، اور صرف 3 دن پہلے کسی طرح بہت ساری شرطوں کے ساتھ اجازت مرحمت فرما دی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا، لیکن کتنے ساری مصیبتوں سے گزرنا پڑا اس کو ہم ہی جانتے ہیں. اور میں پورے ملک سے آئے ہوئے ڈیلیگیٹس، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں اور بزرگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی سے پہلے کوئی اجلاس جمعیت علماء کا ایسا نہیں ہوا تھا جس میں اجازت ملی ہو. تانگے پہ کھڑے ہو کر تانگے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اسٹیج بن جاتا تھا، جلسہ ہو جاتا تھا. میں نے دوستوں سے کہا ہم ٹرک پہ کھڑے ہو کے جلسہ کر لیں گے، اتنا بڑا اسٹیج نہیں بنے گا تو نہ بنے. پر الحمدللہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی نگری ہے. یہاں کوئی ایسا کام ہونے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی تھی. اللہ تعالی نے اس عظیم الشان جگہ پر، اس متبرک بابرکت جگہ پر، جہاں سے توحید کا نور پھیلا تھا، اندھیرے چھٹے تھے، اللہ تعالی نے اس دربار میں، اس مقام پر، اس مقدس اور متبرک جگہ پر ہم کو یہاں جمع کر دیا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ جمع ہونا رائے گا نہیں جائے گا. میں بہت سارے مہمان ابھی موجود ہیں، ان کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں زیادہ وقت لے لیا میں نے، اس کا مجھے احساس ہے. میں مقرر آدمی نہیں ہوں، لیکن چلتے چلتے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ میرا ملک ہے، میرا دیش ہے. لوگ کہیں گے ہمارا کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا جو رشتہ اس ملک کے ساتھ ہے اس کو میں ہی محسوس کر سکتا ہوں. میرے دیش کے ساتھ، میرے ملک کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے، میں نے اس ملک کو بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس اختیار کیا ہے. یہ میں نے اختیار کیا ہے ملک. ہم بائی چانس انڈین نہیں ہیں، بائی چوائس انڈین ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ احساس ہے میرا، میرے بزرگوں کا، میری جماعت کا، میرے ہم قوم لوگوں کا، میرے ہم مذہب لوگوں کا بھی یہ احساس ہے کہ اگر میرے وطن کو ضرورت پڑے گی تو ہمارا خون اس وطن کی سرزمین کے، اس دیش کی سرزمین کے کام آئے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسلام ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہر تکلیف، ہر دکھ کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اسلام پر آنچ آئے یہ ہمیں منظور نہیں ہے. ہر تکلیف، ہر دکھ برداشت کر لیں گے. اسلام سے کوئی کمپرومائز بھارت کا نہیں، دنیا کا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. آخری بات، جمعیت علماء نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 2017 کو منائیں گے
شراب نوشی کے اور نشے کے خلاف پورے سال کو منایا جائے گا، شراب اور نشے کے خلاف، فحاشی کے خلاف، عیش پرستی کے خلاف، ننگے پن کے خلاف، اور جنین کشی یعنی فیمیل فیوٹیسائڈ، ماں کے پیٹ میں بچوں کا قتل جو صرف لنگ کی بنیاد پر، صنف کی بنیاد پر، لڑکی ہونے کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، ہم ان ساری سماجی برائیوں کے خلاف 2017 کو پوری طاقت سے منائیں گے انشاءاللہ، یعنی پورے سال اس کے اوپر کام کریں گے۔ یہ ایک اعلان کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا، جمعیت علماء ہند کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ آج اس عظیم الشان مقام سے شیخ المشائخ، امام الاولیاء، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دھرتی سے یہ اعلان کرتے ہوئے، یہ فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگلے 3 سال تک ہم اپنے 100 سالہ جشن کو ملک کے مختلف حصوں میں مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے شروع کریں۔ ہمارے قائدین آگے بڑھو۔